اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان نشستوں میں ہم بات کر رہے ہیں انٹرنل پروموشنز یا لیٹرل ہائرنگ کی، کہ اپنے لوگوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے یا نہیں لے کے چلنا چاہیے، یا کیا سیناریو ہے بیسکلی۔ تو پچھلی نشست میں نے بات کی تھی کہ کچھ آرگیومنٹس ہیں جو انٹرنل پروموشن کے حق میں ہیں، کچھ ہیں جو ایکسٹرنل ہائرنگ کے حق میں ہیں، لیکن بہرحال کارپوریٹ کو سم اپ یہ تھا کہ کارپوریٹ کو یہ چاہیے کہ فرسٹ لائن مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ اور پارٹ آف سینئر مینجمنٹ ہوم گرون لوگوں سے ترتیب دیں، اگر آپ کی آرگنائزیشن کی ایج 10 سال پلس ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو تھنگس میں ویری اکارڈنگلی ایکچولی، اور کچھ پارٹ آف سینئر مینجمنٹ اینڈ دی ایگزیکٹو مینجمنٹ، یہ وہ پوزیشن ہیں جہاں پہ آپ لیٹرل ہائرنگ کا سوچ سکتے ہیں اور سوچنا چاہیے، تاکہ آرگنائزیشن کنٹینیوسلی نئے آئیڈیاز بھی لے کے چلتی رہے اور وہ اس کی گروتھ کا ایک جو مومنٹم ہے وہ قائم رہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے پھر انٹرنل پروموشن کیسے کرنی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، جو پرانا سسٹم تھا لیٹس سے مینی ایئرز بیک، میں پھر اپنی ارلی ورک لائف کی بات کرتا ہوں، تو یہ سارے کام بنیادی طور پہ تو کانفیڈینشیل کرنے میں بڑا فخر سمجھا جاتا تھا، چونکہ آئی بلیو وہ لوگ انسپائرڈ تھے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے فنکشن سے، چونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو موسٹلی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے دیکھا تھا، تو ACR بنا کرتی تھی، سنا ہے وہاں پہ اینول کانفیڈینشیل رپورٹ، اور وہ امپلائی کو تو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی، وہ افسر صاحب بناتے تھے اور بھیج دیا کرتے تھے اور اس کی بنیاد پہ فیصلے ہو جاتے تھے۔ اب بہرحال ایسا نہیں ہے، اب اینول کانفیڈینشیل رپورٹ اب نہیں بنتی، اب کانفیڈینشیل نہیں ہوتا کام، اب پبلکلی کام ہوتا ہے، یعنی اس امپلائی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا رائے چل رہی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی تھا، یعنی بڑا اس کو سیکریٹیولی اس بات کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، یعنی وہ 2-3 لوگ جو سینئر لوگ تھے وہ آپس میں مشورے کر لیتے تھے کہ ہاں اس کو پروموٹ کرنا ہے فلاں ڈیٹ سے۔ نارملی سال کے شروع میں پروموشنز اناؤنس ہوا کرتی تھیں یا مڈل آف دی ایئر اناؤنس ہوتی تھی، لیکن موسٹ آف دی پوزیشن یہ پروموشنز ور اناؤنسڈ آن 1 جنوری، کہ جی نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو نئی خوشی کی خبریں آیا کرتی تھیں اور لوگوں کی پروموشن باقاعدہ سرکولیٹ ہوتی تھی۔ تو لیکن طریقہ کار یہی تھا کہ ایک دن پہلے تک کسی کو خبر نہیں تھی، اس شخص کو بھی خبر نہیں تھی، کوئی اس کو کسی نے اس سے ذکر بھی نہیں کیا تھا، اس کو ہنٹ بھی نہیں کیا تھا۔ میرے اپنے ساتھ بھی یہی ہوا ہے ایٹ ویریس لیولز، ایٹ ویریس ٹائمز، کہ مجھ سے کسی نے بات بھی نہیں کی، مجھے کچھ انڈیکیٹ بھی نہیں کیا کہ ہم آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں، کچھ ہے فلاں ہے یوں ہے، بلکہ وہ ون فائن مارننگ بس اچانک مجھے خبر دی گئی کہ جناب یہ ہو گیا واقعہ۔ چونکہ خبر اچھی ہوتی ہے اس لیے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، لیکن یہ طریقہ کار مناسب نہیں۔ اب انٹرنیشنلی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے ایکچولی، اور جتنی زیادہ سینئر پوزیشن ہے اتنا زیادہ یہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ ایک بہت جونیئر پوزیشن پہ اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اس میں کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، پرٹیکولرلی اگر اس کی جاب بھی چینج نہیں ہو رہی، یعنی اگر ایک آفیسر کو سینئر آفیسر کر رہے ہیں تو اگر اس کی جاب بھی چینج نہیں ہو رہی، وہ سیم فنکشن اسی طریقے سے وہ کرتا رہے گا، تو پھر تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ آپ اس کو پھر بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جسٹ اے چینج آف دی گریڈ ایکچولی، اور کچھ چینج نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ کچھ بینیفٹس ایڈ ہو جائیں گے اس کو۔ ہاں، لیکن اگر پوزیشن چینج ہو رہی ہے، آپ کسی کو نان مینیجیریل لیول سے مینیجیریل لیول پہ لے کے جا رہے ہیں، تو پھر اس بات کو کانفیڈینشیل رکھنا، یہ اس کے بھی حق میں خلاف آرگیومنٹس ہیں۔ بہت ارلی پوزیشن پہ لوگ کہتے ہیں، بٹ میں بہرحال ان سے ایگری نہیں کرتا۔ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ ان پوزیشنز پہ پروموشن کو پہلے سے اس شخص کے ساتھ نہ صرف شیئر کرنا چاہیے بلکہ اسے پریپیئر کرنا چاہیے، اسے کچھ کام بتانے چاہیے کہ جناب یہ کام آپ شروع کر دیجئے، وی آر کنسیڈرنگ، وی ہیو ناٹ ڈیسائیڈڈ بٹ وی آر کنسیڈرنگ کہ ہم آپ کو اس پوزیشن پہ کے لیے گروم کریں، ڈیولپ کریں، تاکہ آپ یہ پوزیشن ٹیک اوور کر سکیں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اچانک ایک دن ہم اناؤنس کر دیں اور آپ تیار نہ ہوں اور پھر آپ کو مشکل پڑ جائے اور آپ کے انیشل 3-4 مہینے ضائع ہو جائیں اور آپ اچھا پرفارم نہ کر سکیں یا پرفارم ہی نہ کر سکیں، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ بھی، کارپوریٹ کے ساتھ بھی۔
سو بہتر یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کرتے رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام آپ شروع کر لیجئے. اینڈ وی ول آف کورس ریویو دس اینڈ ویل ورک ود یو، ویل ہیلپ یو، سپورٹ یو اینڈ ویل ریویو. اور اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں افیکٹولی تو پھر یس وی کین ڈیفینیٹلی کنسیڈر یو فار دی نیکسٹ پوزیشن. تو یہ کام ہونا چاہیے کسی بھی پوزیشن پہ. اور جو سینئر پوزیشنز ہیں وہاں پہ تو باقاعدہ کئی مہینے کا گیپ ہونا چاہیے کہ جس میں اس شخص کو یہ بتا دینا چاہیے، اور کسی کیس میں شاید پبلکلی بھی بتا دینا چاہیے کہ فلاں صاحب 6 مہینے بعد چیف آپریٹنگ آفیسر کی پوزیشن ٹیک اوور کریں گے. اور پھر ان کو 6 مہینے میں تیار کرنا چاہیے باقاعدہ. ان کی کوچنگ ان ہاؤس ہو سکتی ہے تو ان ہاؤس ہونی چاہیے، ان کی اگر باہر سے ان کی کوچنگ کی ضرورت ہے تو باہر سے ان کی کوچنگ ہونی چاہیے، اور ان کو باقاعدہ پراپرلی فارملی اس رول کے لیے تیار کرنا چاہیے. یہ بڑی پوزیشنز ہیں، ان کے فوائد بھی بڑے ہیں، ان کے نقصانات بھی بڑے ہیں. I mean if you have a bad person sitting at a key position, he can or she can do a lot of wrong with the company, you know. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان پوزیشنز کو خاموشی سے مت کیا جائے، ان کو باقاعدہ اس شخص سے گفتگو کر کے اس کو تیار کر کے پھر اس کو پوزیشن ہینڈ اوور کی جائے. اور اگر وہ تیار نہیں ہوتا تو بالکل ہینڈ اوور نہ کی جائے، اس کو پھر آئندہ کنسیڈر بھی نہ کیا جائے اس پوزیشن کے لیے، اس کی جگہ کسی اور کو کنسیڈر کر لیا جائے. وٹ ایور ہیپنس ٹو ہم، وہ چھوڑنے کا اپنا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ ان کی چوائس ہے، چلے جائیں. زیادہ بہتر ہے وہ چلے جائیں. اگر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کروا سکتے اور نہیں کروانا چاہتے تو پھر بہتر ہے وہ تشریف لے جائیں. وہ ان کے حق میں بھی اچھا ہے، کارپوریٹ کے حق میں بھی اچھا ہے. سو اس میں کانفیڈینشیلٹی کا کانسیپٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو اوے ود دیٹ. یہ کوئی اس کا جواز نہیں بچا، کوئی خاص اس کا کبھی بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ پہلے لوگوں کی سوچ اس طرح سے ڈیولپ نہیں تھی، اب تو یہ کلیئر ہے کہ کانفیڈینشیلٹی نہیں چاہیے. دوسری بات ہے سو اٹ شوڈ بی نان کانفیڈینشیل. پہلا جو میں بات کر رہا ہوں کہ انٹرنل پروموشنز کیسے کرنی چاہیے، اب ہم یہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ یہ پروسیجر ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے وہ ٹرانسپیرنسی ہونی بھی چاہیے اور نظر بھی آنی چاہیے نا. تو جسٹس شوڈ بی ڈن اینڈ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن آلسو، کہ لوگوں کو نظر بھی آئے کہ انصاف ہو رہا ہے. تو ٹرانسپیرنسی صرف کہنے کی بات نہیں ہے یا صرف کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دکھانے کی بات بھی ہے. اس سے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ سپریس ہوتی ہیں اس سے، اور لوگوں کے جو آڑے ٹیڑھے خیالات ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے دب جاتے ہیں. پھر دیکھیے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص پروموٹ ہوتا ہے تو کوئی 4 لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں تو کوئی 4 لوگ اس سے خفا بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اچھا اس میں کیا تھا، میں تو اس سے فلاں چیز میں اچھا تھا. وہ اگر وہ خود نہیں بھی ہیں تو کسی اور کو لے آتے ہیں بیچ میں کہ وہ فلاں صاحب ان سے بہتر تھے، ان کو کنسیڈر کر لیتے، ان کو کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ قصہ روز کا ہے. تو یہ تو ہو کے رہے گا، جو مرضی آپ کر لیجئے. لیکن اگر آپ پروسیجر کو ٹرانسپیرنٹ رکھتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں تاکہ لوگوں کی تسلی ہو جائے. وہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے وہ لوگوں کو نظر آئے کہ وہ فیصلہ کرنے کی ریزنز کچھ تھیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور یہ بالکل ٹرانسپیرنٹلی ہوا ہے، کسی کو فیور نہیں کی گئی ہے. سو ٹرانسپیرنسی از سیکنڈ. سو 1 نو کانفیڈینشیلٹی، 2 ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، 3 اٹ شوڈ بی میرٹ. یہ یعنی بڑا سخت ضروری ہے. دیکھیے ہر لائن مینیجر کی یہ ایک خواہش ہے کہ اس کے لوگ پروموٹ ہوں، اور اگر اس کے پاس لوگ پوری طرح تیار نہیں ہیں اور کہیں اور ہیں بھی کارپوریٹ میں تو بھی اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے لوگوں کو ہی آگے لے جائے اور کوشش کر کے کوئی کر لے کہ بس ان کے ساتھ اسی کے لوگ کسی نہ کسی طرح سے آگے آ جائیں. تو یہ خواہش تو اپنی جگہ ہے، خواہشیں تو بہرحال موزوں اور گھوڑے ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں وہ تو. لیکن یہ ضروری ہے کہ میرٹ کو ہر لحاظ سے قائم رکھا جائے. یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان صاحب کے علاوہ جن کے کسی سبارڈینیٹ کی پروموشن کی بات ہو رہی ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ میرٹ کو کمپرومائز نہ ہونے دیں. نمبر 4 یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کارپوریٹ کو بھی کہ جو لوگوں کی اپ گریڈیشن ہے کسی بھی نیکسٹ پوزیشن پہ جو وہ جا رہے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کارپوریٹ کے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا. یعنی یہ جو تھنکنگ ہے یا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، دونوں اینڈز پہ کلیئر ہونی چاہیے کہ کیا ایکسپیکٹیشن ہیں کارپوریٹ کی ان سے اور ان کی کارپوریٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے، تو کس طرح سے ان کی ایکویشن بنے گی، یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. سو میرٹ ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، نان کانفیڈینشیلٹی ہے اور کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ 4 چیزیں ہیں
جو کہ انٹرنل پروموشنز میں جن کو لے کے چلنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ضروری ہیں. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی غیر موجودگی میں آپ اس کام کو کر سکیں. اور اس کے لیے لوگوں نے پھر کچھ کمپنیز نے یہ کیا کہ انہوں نے اسیسمنٹ سینٹر کے نام سے ایک انہوں نے پروسیجر شروع کر لیا، ایک پروسیس شروع کر لیا. اب اسیسمنٹ سینٹر بنیادی طور پہ یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک صاحب ریکمینڈ ہوئے ہیں یا 4-6 لوگ ریکمینڈ ہوئے ہیں مختلف پوزیشنز کے لیے یا ایک ہی پوزیشن کے لیے، ایک مڈل مینجمنٹ پوزیشن ہے، اس پہ فار ایگزامپل 3 لوگوں کی ریکمنڈیشن آئی ہے 3 ڈفرینٹ ٹیمز سے یا 3 ڈفرینٹ ایریاز سے کہ جی ان لوگوں کو اپ گریڈ کیا جائے، ان کو مڈل مینیجر بنا دیا جائے ان کو. تو اب یہ جو تینوں لوگ ہیں ان تینوں کو بلایا جائے گا اور ان کے ساتھ ایک ایک باقاعدہ اسیسمنٹ انٹرویو کیا جائے گا. اور اس اسیسمنٹ انٹرویو کی باقاعدہ ایک اس کی ریٹنگ ہوگی اور اس ریٹنگ کی بنیاد پہ جس شخص کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہوگی اس کو وہ پوزیشن دے دی جائے گی. اور یہ دس از دی کانسیپٹ، بیسک کانسیپٹ آف اسیسمنٹ سینٹر. اسیسمنٹ سینٹر ذرا تھوڑی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی تفصیل میں بات ہو. آئی ہیو بن پارٹ آف سیورل اسیسمنٹ سینٹرز. شروع بھی ہم نے کیے، اس کے بعد کیے بھی، انٹروڈیوس بھی کیے بہت ساری جگہوں پہ. تو یہ لیکن ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. سو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ اس میں سے بہتر چیزیں کیا ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اس ایکسرسائز میں سے. تو اس پہ میں چاہوں گا کہ ہم بہتر ہے ایک اگلی نشست میں بات کر لیں جس پہ ہم یہ پھر انٹرنل پروموشنز کے ٹاپک کو بھی کلوز کر لیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. ایکسکیوز می. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.